بعد جو ہے خلاصہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فقرے درست کرنا ہے، پھر الفاظ معانی ہے، پھر جو ہے اس کے بعد جملوں کو محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، پھر ترکیبی نحوی ہے۔ تو اس میں سے کچھ حصہ ہم آج اس کے لیکچر میں کور کریں گے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مشکل سوالات کی طرف کہ آج جو ہے اس کے مشکل کچھ ابتدائی چیزیں کر لیتے ہیں، پھر دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو آپ کے صفحہ نمبر 16 پر پہلا سوال ہے، جس جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائے۔ الف ہے، انگریز نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کرنے کہاں بھیجا؟ تو اس میں صحیح جو آپشن ہے وہ ہے رنگون۔ بی ہے، آمنہ کے خاوند کا نام کیا تھا؟ تو الف بی جیم دال آپشن ہے، اس میں سے صحیح جواب ہے میاں احمد مرزا۔ پھر اس کے بعد ہے، آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اس میں بھی 4 آپشن ہیں، اس میں صحیح جو جواب ہے وہ ہے رقیہ۔ اس کے بعد آمنہ کا پرنالی سے کیا رشتہ تھا؟ اس میں بھی 4 آپشن ہیں، اس میں سے صحیح آپشن ہے آمنہ کی نانی تھی۔ اور 5 جو خالی جگہ ہیں اس میں دیا گیا کہ گھر میں کون سی بچی پر نانی کا زیادہ خیال کرتی تھی؟ تو وہ ہے نصیرہ، جو کہ 5 نمبر پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کچھ جملے دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہے کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو پچھلے کسی لیکچر میں خلاصہ لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیکچر کو آپ دیکھیں اور پھر خلاصہ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ میرے خیال میں ہر پیراگراف سے اگر آپ 2-3 اہم نکات اٹھائیں اور ان کو اپنے الفاظ میں لکھ کے تو خلاصہ آپ کا اچھا اور خوبصورت خلاصہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ خلاف روزمرہ فقرے درست کریں۔ پہلا الف ہے، آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، تو اس کا ٹھیک جملہ ہوگا آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے، سر کے اندر نہیں بلکہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ بی ہے، اس کے سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، تو اس کا صحیح جو ہے جملہ ہوگا اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب اوپر جو ہے اس کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ جیم والا فقرہ ہے، فی الحقیقت میں دلہائی ہبہ نام کی تجوری تھی، تو اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں دلہائی ہبہ نام کی تجوری تھی، اور اس کو یوں بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ حقیقت میں دلہائی ہبہ نام کی تجوری تھی، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا کر سکتے ہیں کہ فی الحقیقت دلہائی ہبہ نام کی تجوری تھی، یعنی اس میں سے پھر آپ میں کاٹ لیں تو پھر بھی ٹھیک جملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دال والا جملہ ہے کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو نہیں کی جگہ ہم مت کا استعمال کریں گے، تم کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس کے بعد جو ہے اچھا، اس کے بعد آپ کے کتاب میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں کہ معنی لکھنے ہیں، تو معنی میں لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں کہ کچھ محاورے ہیں اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب محاورہ ہوا ہوتا ہے کہ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو، تو حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہو، جن کے آخر میں ہمیشہ نا کا استعمال ہوتا ہے، اور محاورے میں اکثر جو ہے زیادہ تر ناممکن بات کی جاتی ہے۔ تو محاورے میں نے لکھے ہیں، اس کے جملے میں نے لکھے ہیں۔ تو محاوروں کا جو ہم جملہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جملہ بالکل قواعد کے لحاظ سے بھی درست ہو، اور اس میں جو ہے اسم کا ابتدا میں فاعل کا جو ہے وہ ضرور استعمال کیا کرے، اس سے جملہ جو ہے وہ بہت خوبصورت اور اچھی طرح سے بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے خون میں ابال ہے، اس کا مطلب ہے محبت غالب آنا، معنی اس کا یہ ہے محبت غالب آنا۔ تو جملہ دیکھیں، اکرم اپنے بیٹے کی فضول خرچی پر ناراض تھا، مگر بیٹے کو برے حالات میں دیکھ کر اکرم کے خون میں ابال آ گیا، یعنی ان کے خون میں دوبارہ جو ہے محبت کا جذبہ جو ان کے خون میں دوبارہ ابھر آیا۔ دوسرا ہے علل تلل کرنا، یعنی فضول خرچی اور عیش عشرت کرنا۔ جملہ ہے، ریحان نے اپنے باپ کی کمائی کو علل تلل میں برباد کیا یا برباد کر دیا، دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا ہے آفت ناگہانی، یعنی اچانک آنے والی مصیبت کو آفت ناگہانی کہتے ہیں۔ زلزلہ ایک ایسا آفت ناگہانی ہے جس کا پہلے سے کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اچھا، چوتھا محاورہ ہے کہ ناک میں دم کر دینا، یعنی بہت زیادہ تنگ کرنا۔ اس کا جملہ دیکھیں، شہزاد کے غیر سنجیدہ رویے نے باپ کے ناک میں دم کر دیا ہے، یعنی ان کا رویہ اتنا غیر سنجیدہ ہے
اس نے اپنے باپ کو بہت تنگ کر دیا ہے. پھر اس کے بعد ہے بلائے لینا یعنی قربان ہونا. کئی سال بعد جب وہ غیر مسافری سے لوٹا تو ماں اس کی بلائے لینے لگی, یعنی جب کئی سال بعد وہ واپس آئے تو ماں قربان ہونے لگی. اچھا, بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا یعنی آخر عمر میں ذلیل و خوار ہونا. جملہ ہے کہ الطاف کے غیر ذمہ رویے کی وجہ سے اس کے باپ کی بڑھاپے میں مٹی خراب ہو رہی ہے. صحیح. پھر اس کے بعد محاورہ ہے مال مفت دل بیرحم, یعنی ہر مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے, یعنی ہے مال مفت دل بیرحم. جب کوئی چیز بغیر محنت کے ہاتھ آ جاتی ہے تو دل بیرحم بن جاتا ہے, یعنی مفت میں ملی ہوئی دولت کو فضول خرچ کرنا, یہ اس کا معنی ہے. پاکستانی سیاستدان عوام کا پیسہ علل تلل میں مال مفت دل بیرحم سمجھ کر اڑا دیتے ہیں, اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے. اچھا, تقیانوسی خیال یعنی پرانا خیال. تقیانوسی خیال کے لوگ اتنے بھی برے نہیں ہوتے جتنا آج کل کے لوگ سمجھتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ یوں کہتے ہیں کہ یہ پرانے خیالات کے ہیں, ان کو کیا پتا. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ان کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ کچھ محاورے اور اس کا میں نے استعمال لکھ دیا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جملہ میں نے لکھا ہے آپ اس کا رٹا لگائیں اور پھر اس کو استعمال کریں. اس کو سمجھیں اور پھر ان محاوروں کو آپ اپنے جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ مستند طریقہ ہوتا ہے. یہ مستند طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو رٹا کریں, رٹا لگائیں, اس کو یاد کریں پھر اس کو لکھیں, بلکہ مستند طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو سمجھیں پھر ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں. تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم اس کا جو مشکل سوالات کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک اللہ کا امان.